رہتا ہے، جو ہی رمضان آتا ہے اس کی رحمتوں کا دریا کناروں سے پار ہو جاتا ہے۔ کناروں سے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے اثرات آپ دیکھ لیں، کل دیکھ لینا، آج شام کو دیکھ لینا، جب چاند نظر آ جائے، وہ لوگ جو آپ کو کبھی کبھار مسجد میں نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو سال بھر نظر نہیں آتے، ماہ مبارک کے ساتھ وہ بھی سجدہ کرتے ہوئے آپ کو مسجدوں میں نظر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب اس کی رحمت خود جا کر ان سے ٹکرا رہی ہے، ان سے چمٹ رہی ہے، ان سے معانقہ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں جن کے دل کے اندر اس کی طلب ہوتی ہے، لیکن پہلے نفس نہیں آنے دیتا، ماحول نہیں آنے دیتا، کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے اس کی خصوصی رحمتیں جب ان سے ٹکراتی ہیں، طلب پہلے دل میں ہوتی ہے، وہ سجدے میں ان کو جھکا دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک میں صرف اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نہیں، وہ تو ہر وقت ہوتی ہیں، تو پورا سال ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں اس کی خاص رحمتوں کا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی باتیں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے اس مہینے میں اس کی خاص رحمتوں کا سوال کرنا ہے، سوالی بننا ہے، اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز مانگتے رہنا ہے کہ اللہ ہم پہ کیا کر دے اپنی۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات کہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی کیا کرنی ہے؟ معافی مانگنی ہے۔ رمضان جو ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ رمضان کا اردو میں معنی ہی ہے جلانا۔ رمضان رمز سے ہے، رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلانا۔ رمضان کو رمضان کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جو تھوڑی سی بھی اس کی طرف توجہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ تو یہ آتا ہی اسی لیے ہے۔ اسی وجہ سے وہ مشہور حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے خلاف معمول سیڑھی پہ قدم رکھ کر کیا فرمایا؟ آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کیا فرمایا؟ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کیا فرمایا؟ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، ہمارے برادر محترم نے بھی سنائی ہوگی۔ تو اس سے صرف ایک بات آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی سے جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس کون آئے ہیں؟ جبریل امین ہے۔ تو جبریل امین انہاں ترے لوگاں واسطے خیر دی دعا کیتی ہے یا پلوتا دیتا ہے؟ خیر دی دعا کیتی ہے یا بد دعا دیتی ہے؟ بد دعا دیتی ہے۔ بس صرف یہی بات اس میں سمجھنے والی ہے۔ آج ہم لوگ مظلوم کی بد دعا سے بھی ڈرتے ہیں، ڈرتے نہیں ڈرتے، ڈرنا بھی چاہیے، سمجھا بھی جناب والا۔ اور اسی طرح ہمارے وہ مسلمان جو بیچارے عقیدہ توحید کی اہمیت سے اور ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ان کے دروازے پر کوئی عام آدمی بھی آ جائے جو صاحب شریعت بھی نہ ہو، پیارے حبیب کی سنت بھی اس کے چہرے پہ نظر نہ آئے، لیکن تھوڑا سا ناراض ہو جائے تو لوگ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے کہ سانو پلوتا دے تو ساڑھے جانوراں دا نقصان ہو جاسی، ساڑھے گھر دا نقصان ہو جاسی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ سبق سنانا ہے ہر آدمی کو کہ اتھے پلوتا کڈن والا تے بد دعا کرن والا کون ہے؟ جبریل ہے۔ جبریل امین عام فرشتہ ہے یا سارے فرشتیاں دا سردار ہے؟ نوریاں دا کی ہے؟ سردار ہے۔ تے فرشتے اپنی مرضی نال زمین تے آمدن یا عرش والے دی مرضی نال؟ صرف یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا، اور سارے مسلمانوں کو سمجھاؤ اور کلمہ پڑھنے والے کو، کئی رمضان اس کی زندگی میں آئے محروم نہ رہ جائے بیچارہ۔ اس انداز میں بات اس کے سامنے رکھو، اس کی خدمت میں رکھو کہ بھائی آپ عام لوگوں کے پلوتے سے بد دعا سے بھی ڈرتے ہیں، جبریل کو دیکھو کہ سارے نوریوں کا سردار ہے اور پھر خود نہیں آیا، اللہ نے اس کو کیا ہے؟ اچھا اس جو بد دعا کی تھی، ساڑی پنجابی اجمان ہے
کہ اس بندے دا کھ ہی نہ رہے، اس بندے دا کی ہے شالا وہ بندہ ہلاک ہو جاوے، تباہ تے برباد ہوئے، وہ دا کھ بھی نہ رہے۔ انہاں ترائے چو ایک بندہ کیڑا ہے جنہوں رمضان ملے تے رب کولو اپنے گناہاں دی معافی۔ نوریاں دا سردار بد دعا کر رہے ہے تے ساری کائنات دا امام انہوں منع کر رہا ہے یا وہ تائید کر رہا ہے؟ تائید کر۔ مجھے ساڈا رومنا ہے نا کہ یار مر گئے، ہر بندہ نہیں آدھر رہا، مر گئے، تباہ ہوئے پہ، ساڑھے پلے ہی کاشا نہیں رہی پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے، کئی سال ہو گئے، 20 25 50 سال روزے رکھتے ہوئے، مگر رب سے اپنا معاملہ آج تک ہم نے درست۔ مغفرت کیا ہے؟ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹنا، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، جدھر آدمی جا رہا ہے ادھر سے کیا ہے بیک کر دے، یو ٹرن کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ توبہ کہتے ہیں۔ رمضان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جس سمت پہ جا رہا ہے اگر تو صراط مستقیم ہے تو چلتا رہے، لیکن اگر کمی بیشی والا راستہ ہے تو پلٹ آئے۔ کیا کرے بھائی؟ یہ ہے اصل مقصد جی ماہ مبارک کے آنے کا۔ صرف اس حدیث پاک میں جو اہمیت والی بات ہے، ڈر والی بات ہے، وہ یہی بات ہے جو میں نے عرض کر دی کہ بد دعا کس نے کی ہے؟ جبریل امین نے، اور آمین اور اس کی تائید کس نے کی ہے؟ امام اب جو آدمی اپنی زندگی میں اس مہینے کی قدر نہ کرے، واپس نہ پلٹے، اپنی زندگی کو اس کی بارگاہ میں رجوع کی طرف نہ لائے، اس کی تباہی اور بربادی میں وہ کسی سے شکوہ کرے تو یہ فضول ہے۔ اس لیے بھائی اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ایک چیز یہ عرض کرنی ہے، پہلے اسی کو عرض کر دیتا ہوں، میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا بھائی کہ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے گناہوں کے اوپر کیا کرنا بھائی، یہ اس کا ایک معنی ہے، یہ مکمل معنی نہیں ہے استغفار کا۔ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے صرف گناہوں پہ استغفار نہیں، نیکیوں پہ بھی استغفار، نیکیوں پہ بھی کیا کرنی ہے؟ صرف گناہوں پہ نہیں، نیکیوں پہ بھی استغفار کرنی ہے۔ نیکیوں پہ استغفار کس لیے؟ کہ اللہ کرے اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ ختم ہو جائے اور یہ نیکی اس کی بارگاہ میں کیا ہو جائے۔ میں ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ گھبرا گئے ہیں کہ نیکیوں پر استغفار۔ بندہ مومن آتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں والے گناہ اللہ، صحیح حدیث ہے، چہرہ دھوتا ہے یہ گناہ پاؤں دھوتا ہے۔ جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، جن کو دعا آتی ہے نا وہ ان کو یہ بات سمجھ آئے گی گہرائی کے ساتھ۔ پہلے حکم ہے کہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے شہادت والا، اور چہرہ آسمان کی طرف کرنا ہے، انگلی اٹھانی یہ ثابت نہیں، سمجھ آئے گی؟ اور یہ جو دوسرا کلمہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، پڑھا کرو دھیان سے۔ آپ نے شاید آج تک یہ سنا ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازے صرف کس کے لیے کھلنے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے۔ وہ بھی صحیح ہے، بخاری اور مسلم میں وہ بھی ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں وضو کے باب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ جب بھی وضو کرتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جانتا بھی ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں، پھر کبھی اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا، قیامت کے دن جب وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا اللہ کہیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے تیرا دل کرتا ہے تو داخل ہو جائے۔ یہ معمولی دعا نہیں ہے جی، یہ وضو کر کے دعا پڑھنا 3 حصے ہیں اس دعا کے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ بھائی، ہم جو لا الہ الا اللہ والے ہیں، جو اس کی دعوت دینے والے ہیں، ہم نہیں پڑھیں گے تو اور کون پڑھے گا؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ہاں سمجھ آئے گی جناب والا، اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ہے؟
اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من سمجھ آ رہی نا بات؟ آگے کیا ہے ذرا؟ سبحانک اللہم وبی اشہد ان لا الہ الا انت، کیا جی کاری صاحب ہے نا الفاظ، حدیث سے پاک پڑھ رہا ہوں نا آپ کے لیے. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب. کون سا گناہ کا کام ہم نے کیا ہے جی؟ کوئی گناہ کا کام کیا ہے؟ وضو کیا ہے، لیکن وضو کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفرک واتوب. استغفار بھائی صرف گناہوں پہ نہیں ہے، نیکیوں پہ ہے. اور آسان مثال دوں تاکہ بات سمجھ آئے. جب نماز کا سلام پھرتا ہے تو حدیث پاک میں کیا ہے کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا ہے کیا؟ اللہ اکبر. اور 3 مرتبہ کیا کہنا ہے؟ کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو شریعت تو کہتی ہے نیکیوں پہ استغفار کرو. ہمیں اتنا مبارک مہینہ ملے ہم گناہوں پہ بھی استغفار نہ کریں، پھر بربادی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر ہے. ایک مقام جو ہے نا قرآن مجید کا، اگر آپ اس کو نکال سکیں تو صحابہ کے حوالے سے ایک بات استغفار کی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. 26ویں پارہ ہے نا، اس کا بالکل آخر ہے جناب والا، سورۃ قاف کے اندر میں صفحہ بتاتا ہوں آپ بھائیوں کے لیے. ہاں، سورۃ الزاریات شروع ہو رہی ہے جی، 999 نمبر صفحہ، 999 نمبر صفحہ جی. نکالیے ذرا جی، اللہ کرے کہ ہم اپنے گناہوں پہ استغفار والے بن جائیں. دیکھیے جی ذرا، 999 نمبر صفحہ نکل گیا جی. یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. اللہ صحابہ کی تعریف کر رہا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون. او بھائی جب قرآن نازل ہو رہا تھا متقین کون تھے؟ بھائی بولو تو صحیح. صحابہ ہی تھے نا، یا میں اور آپ تھے؟ سمجھ آئے گی؟ اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے. آگے نیچے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. رات کے وقت تھوڑے سے حصے میں سوتے ہیں. قلیل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا حصہ، اس میں سوتے ہیں. ساری رات عبادت کرتے ہیں. جب سحری کا وقت ہوتا ہے وبالاسحار ہم، ساری رات بھی اس کی دربار میں جھکے کھڑے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور تھوڑا سا حصہ بستر پہ، زیادہ سا حصہ اس کی بارگاہ میں. لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اور کچھ نہیں کرتے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کیا کرتے ہیں؟ اب بتائیے، ایمان والے اور تقوی والے تو نیکیوں پہ استغفار کرتے ہیں، ہم گناہوں پہ بھی استغفار کر کے معافی نہ مانگے تو پھر بدبختی میں کوئی شک. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نیکیوں پہ استغفار